بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب کیا تقریر تو ہمارے جذبے جو ہے نا وہ مضبوط ہوئے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آرٹیکل 370 کا بھی پہلے اطلاق جو ہے وہ جو ختم تھا وہ خاتمہ وہ نہیں ہوا تھا پہلے. کشمیر کو اینیکس بھی نہیں کیا گیا تھا ماضی میں. یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی اور ایکسٹرا آرڈنری پبلک موبلائزیشن اور لوگوں میں اور دنیا میں اس کو مسئلے کو اجاگر کرنا تھا, جس کو احسن طریقے سے ہماری حکومت وقت اور وزیر اعظم صاحب نے اچھا سر, ادھر ایک اور چیز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ کے جواب سے ریلیٹڈ ہے کہ عمران خان نے وہاں پہ بالکل کھلے عام الفاظ میں بہت ہی جارحانہ انداز میں یہ بات بھی کی ہے کہ بھارت ہم سے بے شک اگر 7 گنا بڑا ملک بھی ہے, ہم چھوٹے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں, ہم تو جنگ کریں گے اور ہم لا الہ کے ماننے والے ہیں, ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, تو ہم کشمیریوں کے لیے آخری حد تک لڑیں گے. تو آپ ان کی اس بات میں بالکل کھلے عام یہ میسج نہیں ہے کہ ہم آخری گولی آخری سپاہی تک لڑیں گے؟ جی آخری گولی آخری سپاہی تک تو دیکھیں نا, آئی ایس پی آر نے بھی اس کا جو ہے جواب تو دے دیا تھا, اور وزیر اعظم صاحب کی ظاہر ہے رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا تھا. پالیسی تو پرائم منسٹر صاحب دیتے ہیں نا. آرمی تیار ہے, کور کمانڈر کانفرنس کے اندر انہوں نے بتا دیا, اور اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کا راستہ اختیار کرنا ہے یا بہادر شاہ ظفر کا. اور وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے جارحانہ انداز میں بتایا کہ ہم جو ہے بے شک وہ کسی زوم میں نہ رہے کہ 7 گنا ملک ہے. میں نے بھی آپ کو کہا ہندوستان کی کیا مجال ہے بھلا کہ پاکستان کے سامنے کھڑا ہو. کیا لگتا ہے کہ مطلب حالات کس طرف جائیں گے؟ ابھی سب کوششیں ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے ابھی, کیونکہ جب عمران خان گئے تھے اسی ٹائم میں میرپور میں زلزلے سے کافی نقصان ہوا. عمران خان واپس آ کے میرپور کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں. تو ابھی آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ جو دیکھیں بطور وزیر اعظم صاحب وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں میرے خیال میں. لیکن کشمیر پہ جتنی بھی کوششیں ہوں, جب تک کہ کشمیر کی آزادی نہیں ہوتی تب تک وہ کوششیں ادھوری رہیں گی. یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں, اور اس میں کسی کے ہم کوئی برائی نہیں کر رہے, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. پوری قوم سراپا احتجاج ہے, پوری قوم جو ہے وہ کشمیر کی پشتی باندھ کھڑی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کو اب جیسے انہوں نے UNGA میں کہا, اب اسی پالیسی پہ عمل کر لیں. اب جب تک کہ ہندوستان لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا. یہ ریالٹی ہے کہ وہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا. اگر دنیا صلیبی جنگ کو مسلط کر سکتی ہے, ماضی میں بھی کیا, اور پھر کیا جارج بش نے 9/11 کے بعد صلیبی جنگ کا آغاز نہیں کیا؟ کیا اس نے نہیں کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا اپنی تقریر میں؟ تو ہم کیوں اتنے لفظ جہاد سے جو ہے وہ خائف ہیں؟ ہمیں جہاد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یقین مانیں افواج پاکستان ماضی میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, اللہ کا شکر ہے. پچھلے 2 سال سے دنیا کی بہترین فوج کا اعزاز حاصل ہے ان کو. 149 کنٹریز کے اندر ہم نے 2 دفعہ مستقل بنیاد پہ. پھر ہم نے دہشت گردی کا وہ قلعہ کما اپنے بالکل مٹھی بھر وسائل سے کیا جو دنیا نے $3 ٹریلین لگا کے افغانستان میں نہ کر پائے. امریکی فوج ہار گئی, کولیشن فوجیں ہار گئیں, لیکن پاکستان نے وہ کردار ادا کیا. پاکستانی فوج وار ہارڈنڈ فوج ہے. جہاد کی تو تب ضرورت پڑے گی جب ہماری فوج کو کوئی کہیں کمزوری ہوگی. انشاءاللہ یہ فوج تو ادھیڑ کے رکھ دے گی. آپ ان کے ہاتھ کھولیں فوجیوں کے, بہت کچھ ہے کرنے. بالکل ایسی ہے, ہمیں تو اپنی فوج پہ پورا بھروسہ ہے. اور پھر انہوں نے دیکھیں DGISPR نے ایک بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم کنونشنل, سیمی کنونشنل اور انٹیلیجنس لیول کے اوپر جنگ تو لڑ رہے ہیں. جنگ تو 5 اگست 2019 سے شروع ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہے. جس دن انہوں نے 2 لخت کیا, جنگ شروع ہے. کچھ کوورٹ جنگ ہوتی ہے, کچھ اوورٹ جنگ ہوتی ہے. کچھ سیاسی سفارتی اخلاقی جو کوششیں تھیں ہم نے UNGA تک کوشش کر لی. اب ہمیں جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا, اب اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنی پڑے گی, اور وہ عسکری. اور اس عسکری کو ہمیں کس انداز میں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس گراؤنڈ پہ کرنا ہے, یہ ہماری مرضی ہے, ہمارا وقت ہے, ہمارا ٹائم ہے. لیکن زیادہ وقت بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ کشمیری قوم ہے نا, جس طرح سے ہندوستان ظلم و ستم وہاں ڈھا رہا ہے, وہ میرے خیال میں اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. اور عسکری جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جا کے حملہ کر دیا جائے. عسکری یہ بھی ہے کہ آپ تھوڑی سی فوجوں کی موومنٹس جو ہیں وہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر مجبوراً ہندوستان کو کشمیر سے فوج نکالنی پڑے گی, کیونکہ یہاں اس کو بیلنس قائم رکھنا پڑے گا. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے مشرقی سرحد کو زیادہ مضبوط بنانا ہے یا مغربی سرحد کو بنانا ہے. 9/11 کے بعد ایک غلط پالیسی تھی
جس کے اندر ہم نے مشرقی سرحد کو کمزور اور مغربی سرحد کو مضبوط کیا، اس کو نرم بارڈر کر دیا اور اس کو گرم بارڈر کر دیا. اب ہمیں دوبارہ سے قائد اعظم کی ہی پالیسی پہ عمل کرنا پڑے گا جو آپریشن کرزن کی شکل میں انہوں نے کہی 1948 میں، جہاں انہوں نے دروش سے لے کے شیلا باغ چمن تک 8 چھاونیاں 48 گھنٹے میں خالی کرائیں اور ایک سپاہی بھی وہاں نہیں رہنے دیا. بالکل. یہ قبائل ہمارے ماضی میں بھی ان کی وجہ سے ہم نے کشمیر حاصل کیا اور آج بھی قبائل پاکستان کی سلامتی، بقا، عزت اور مضبوطی کا علم بردار. بالکل. سر عمران خان کی تقریر کی اگر جو بات کی جائے، انہوں نے اتنی دھواں دار وہاں پہ تقریر کی 45 منٹ کی. پوری دنیا بھر میں مودی کی تقریر سے 10 گنا زیادہ بار اس تقریر کو دیکھا گیا اور ایون ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سے بھی زیادہ اس تقریر کو، عمران خان کی تقریر کو دیکھا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھی عمران خان کی تقریر پہ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے ہماری کچھ اپوزیشن پارٹیز ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اس کو. احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہماری جو سفارتی وہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیا عمران خان کو تقریر کے بعد وہاں پہ کوئی ہوائی فائرنگ کرنی چاہیے تھی، یا وہ کیا ایسے سٹیپس لیتے کہ اپوزیشن کو لگتا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ہر مسئلے کو وہاں پہ ڈسکس کیا ہے؟ نہیں، اپوزیشن کے پاس جب چانس تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا یہ نہیں کہیں. ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کے وقت میں اس نے اینیکس نہیں کیا تھا، کشمیر کو یونین ٹیریٹری کا حصہ نہیں بنایا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ کیا کشمیر کے اوپر کوئی لیجسلیشن کی تھی اپوزیشن نے؟ ہاں، جو بات کرنے والی ہے لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے کہ حکومت وقت کو فوراً ضروری ہے، کیونکہ آپ لیجسلیٹ کر کے جب ایک پالیسی مرتب دے دیتے ہیں تو ایک واضح کلیئر کٹ پالیسی آ جاتی ہے. ابھی تک جس طرح سے آپ نے یہ کاغذ پکڑا ہوا ہے، کوئی ایک پالیسی ہے کیا پاکستان کے پاس؟ کہیں اگر آپ جائیں اور وہ دیکھیں کہ واٹ از دا کشمیر پالیسی، تو آپ کو یو وونٹ فائنڈ اینی پالیسی اوور دیر. سو لیجسلیٹو اسمبلی کا کام، قانون ساز اسمبلی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون سازی اس کے اوپر کرے اور ایک جامع پالیسی جو کہ فیوچرسٹک اپروچ رکھتی ہو اس کو سامنے لے کے آئے. اپوزیشن کا یہ الزام میرے خیال میں الزام برائے الزام، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک وزیر اعظم صاحب نے اچھی بات کہی ہے، پذیرائی ملی ہے. دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کے متعلق بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اردو میں تقریر کرتے تو اچھا تھا. نہیں، انگریزی ٹھیک ہے، انگریزی کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. UNGA میں تو چلو آپ اپنے کانوں میں وہ لگا لیتے ہیں، وہ آپ کو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو آپ کو کوئی ایسے وہ مترجم تو نہیں بیٹھا ہوتا، تو آپ کو اردو کی تقریر جو تھی وہ اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملتی. ون آف دا ریزنز جو ان کی پذیرائی ملی کہ وہ انگریزی زبان کے اندر تھی اور انہوں نے ایک ظاہر ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ فلاح انسانیت کے حوالے سے بھی ہے، وہ کرکٹ کی دنیا سے بھی ہے، اور پھر ذرا ایک ویسٹ کے اندر جانے پہچانے جاتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کی یہ تقریر کے اوپر بے جا الزام تراشی غیر مناسب ہے میرے خیال میں. انہوں نے جتنے کانفیڈنس سے ڈیلیور کیے وہ بھی کیا وہاں کرتے، وہاں ایٹم بم نکال کے باہر پھینک دیتے، وہاں اس کو ہے ہاں وہ وہاں مار دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تقریر رجب طیب اردگان صاحب کی بھی اچھی تھی، تقریریں، اور بھی فیڈل کاسٹرو کی بھی بہت زبردست ایک دفعہ تقریر تھی. اسی طریقے سے ہوگو شاویز کی بھی تقریر بہت ہے، محمود احمدی نژاد کی بھی تقریر کمال کی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پھر وہی بات آ رہی ہے کہ تقریر کر دی، اب اس مقدمہ پیش کرنے کی مقدمہ ہم نے دیکھے نا، ہم نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی جو کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، اور اس کا وزیر اعظم نے بڑا واضح بولا کہ 2 نیوکلیئر کنٹریز کو آپس میں نہ ٹکرانے دیا جائے. بالکل. لیکن اگر دنیا ابھی نہیں بیدار ہوئی، دیکھیں اس کی تقریر ہو گئی نا، گزر گئی تقریر، 27 ستمبر کو گزر گئی، آج 1 اکتوبر ہے. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں کہ 1 اکتوبر ہو گئی ہے تو کیا دنیا نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں. میرے خیال میں 2-4 دن اور دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ٹائم بائے کرنا چاہتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہیں کہ کوئی خفیہ سفارتکاری کے ذریعے ہندوستان کو وقت دیا گیا ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، ہم اپنا منہ پھیرے رکھیں گے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکشنز جو ہیں وہ دیکھیں، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. بالکل. عمل جو ہے وہ آپ دکھائیں. اب عملی جو دنیا دکھائے، اگر نہیں دکھاتی پھر کیا کریں گے؟ اور بات تو یہ ہے بالکل کہ ہم پھر کیا کوئی سفارتی کوشش یا اسلامی بلاک بنے گا یا کچھ ہوگا یا معیشت بہتر ہوگی. معیشت تو 2.2% کے اوپر ہے اور اس کو بڑھتے بڑھتے 5-7 سال لگ جائیں گے. بالکل ایسے ہے. اور معیشت جب ہم یہ کریں گے تو ہندوستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو ہندوستان بہرحال ایک بڑا ملک ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں، اس کے اوپر دنیا کی عنایتیں بہت ہیں. بالکل ایسے ہے. مسلمان تو ہمیشہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، مومن ہے تو کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے.
تو اس وجہ سے یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہیں، بالکل. اور یہ مردوں کی شمشیریں جو ہیں اب میرے خیال میں نیام سے باہر آ جانی چاہیے. اچھا سر، وزیر اعظم عمران خان جب